बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी MA 1 जो है इसका एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 का जो सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू कोर्स के मुताबिक MA का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज पेपर नंबर 1 अल कुरानुल हकीम, कुरान हकीम के बारे में ये पूरा पेपर है जो 100 नंबर का पेपर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ है सबसे अहम जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो पहली चीज़ है जिसमें लिखा हुआ है नोट। ठीक है, इसको सबसे पहले पढ़ना है सवालों को शुरू करने से पहले, उसके बाद हमने सवाल लिखना शुरू करने हैं, क्योंकि सारी डिटेल जो उन्होंने कौन से सवाल आपने लिखने हैं, कौन से में आपको चॉइस दी जाएगी, आप चाहे हिस्सा अव्वल कर लें या हिस्सा दोम कर लें, वो कौन से हैं वो इससे हमने समझना है। ये थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल करके लिखा हुआ है, जैसे पहले इसको समझना है, उसके बाद हम फिर अपना जो है इसको पेपर के जवाबात लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपना जवाब लिखना शुरू करेंगे। तो देखें नोट, कुल 5 सवाल हल करें। ठीक है, यानी कि 5 सवाल ये यहाँ से हमने हल करने हैं। तो हिस्सा जो अव्वल है, इस तरह हिस्सा दोम और हिस्सा सोम में से एक एक सवाल हल करना है। ठीक है, हिस्सा अव्वल। अब देखें हिस्सा अव्वल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हिस्सा अव्वल पहला ये नहीं है। अब गलती यहाँ पे ये होती है, हिस्सा अव्वल इसको समझ बैठते हैं, हालांकि ये हिस्सा मारूजी है, ये मारूजी हिस्सा है, इसके अंदर मुख्तसर सवालात हैं, उनके जवाबात लिखने। ठीक है, अब हिस्सा अव्वल ये नहीं है, पहला सवाल ये नहीं है, पहला सवाल हिस्सा अव्वल ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको समझना है, हिस्सा दोम सोम। ठीक है, ये हिस्सा अव्वल हो गया, ये हिस्सा दोम और ये सोम। इनमें से एक एक सवाल, ठीक है, यानी कि इनके 2-2 जुज़ हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है, या तो 2 नंबर करना है या फिर 3 नंबर करना है, इनमें से कोई एक करना है। इसी तरह हिस्सा दोम में से भी या चौथा नंबर करना है या फिर 5वां नंबर वाला करना है। हिस्सा सोम में सेम इसी तरह, देखें हिस्सा सोम में से भी एक एक, ठीक है, एक सवाल हल करना है हिस्सा सोम में से, या 6 नंबर कर लेंगे या फिर 7 नंबर कर लेंगे। यहाँ पे ये 3 हिस्से मुकम्मल हो गए हैं और मारूजी को मिलाकर 4। अब देखिए पहला सवाल जो है वो उन्होंने लिखा हुआ मारूजी, ये सबसे पहले हमने हल करना है, पहला ये है, लेकिन इसके बारे में बात उन्होंने आखिर में क्यों है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, हिस्सा चहारम के सवाल नंबर 8, ठीक है, हिस्सा चहारम जो है सवाल नंबर 8 ये आ गया, हिस्सा चहारम सवाल नंबर 8। अलिफ या सवाल नंबर 8 बे में से कोई एक सवाल हल करें, यानी कि सवाल नंबर 8 के 2 हिस्से हैं, हिस्सा अलिफ और बे, इनमें से एक हल करना है। यहाँ पे देखें समझने में मुश्किल हो जाती है। हिस्सा चहारम के सवाल नंबर 8, हिस्सा चहारम सवाल नंबर 8, अलिफ या सवाल नंबर 8 का बे, इनमें से कोई एक सवाल हल करें। अब देखें होता तो यूं कि हिस्सा जो चहारम है इसमें से कोई एक सवाल, हिस्सा चहारम सवाल नंबर 8 का अलिफ जुज़ या बे जुज़ हल करें। अब उन्होंने 2 मरतबा लिख दिया है, हिस्सा चहारम के सवाल नंबर 8 अलिफ या सवाल नंबर 8 बे में से कोई एक सवाल हल करें। खैर जो भी है इसको इजी समझें, हिस्सा चहारम है, इसके सवाल नंबर, इसके अंदर 2 जुज़ हैं, सवाल हिस्सा चहारम जो है इसका सवाल नंबर 8 है, इस सवाल नंबर 8 के 2 जुज़ हैं अलिफ और बे, इनमें से कोई एक हल करना है। ठीक है, ये हमारे 4 सवाल हल हो गए हैं। अभी 5वें जो पहला सवाल है इसकी बात हुई नहीं है, जो मारूजी हिस्सा है इसकी बात अभी उन्होंने की ही नहीं। अब इसके बारे में अब देखें, आयात और अहादीस से मुज़य्यन जवाबात ही बेहतर नंबरों के मुस्तहिक होंगे, यानी कि पहले सवाल को छोड़ के इसको भी शामिल कर लें। जो भी हम जवाब लिखेंगे अगर उसके अंदर हम हवाला जात दें आयात मुबारका का या अहादीस मुबारका का, यानी कि उस जवाब लिखते वक्त हम कुरान पाक उस जवाब से मुताल्लिक, सवाल से मुताल्लिक जवाब के अंदर हम जब जवाब दें तो उसके अंदर हम उस सवाल से मुताल्लिक कोई अगर हम जवाब के अंदर हदीस मुबारका लिखें या आयत मुबारका लिखें तो ये लिखने की सूरत में हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इस बात को उन्होंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है।
اگر ہم جواب کے اندر اپنے جو جواب لکھیں گے اس کے اندر حدیث مبارکہ لکھیں یا آیت مبارکہ لکھیں تو اس سے ہمیں زیادہ نمبر ملیں گے، یعنی کہ ہم اس جواب میں حوالہ جات جو ہیں اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ آیت مبارکہ لکھیں تو اس سے ہمیں زیادہ نمبر ملیں گے۔ اچھا اب دیکھیں آخر میں سوال نمبر 1 یعنی کہ معروضی حصہ، یہ جو پہلا ہے لازمی حل کرنا ہے۔ اب دیکھیں پہلے سوال جو پہلا حل کرنا ہے، جو پیپر میں پہلا ہے اس کی بات وہ آخر میں کر رہے ہیں، اور یہ ہے بھی لازمی، اس میں چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور کیا نام ہے باقی کر لیں 5 جواب حل کر لیں، نہیں۔ سوال نمبر 1 ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 1 معروضی حصہ، جو معروضی حصہ ہے یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے۔ اور سوال اس کے آپ نے یہ 20 نمبر کا ہے تو اس میں سے آپ نے کتنا سوال حل کرنے 10، ٹھیک ہے، کوئی سے 10 اجزاء کے جوابات تحریر کریں۔ تو ان 11 سوالات میں سے ہم نے اپنی مرضی کے 10 سوال حل کرنے ہیں تو اس کے 20 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سوال کے یعنی کہ ہر جو ہے سوال مختصر سوال ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا اس کا جواب، تو 10 سوال کا جواب لکھنے میں 20 نمبر کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے ہمارا حصہ اول وہ 15 نمبر کا ہوگا، ایک اس میں سے ایک وہ لکھنا ہے نا سوال، یا 2 لکھیں گے یا پھر 3، ٹھیک ہے۔ اب حصہ اول جو ہے اصول تفسیر کے بارے میں ہے، اس میں سے ایک سوال کا جواب لکھنا ہے تو 15 نمبر کا یہ ہو گیا۔ حصہ دوم یہ تاریخ تفسیر ہے اور اس میں سے بھی کوئی ایک حل کرنا ہے 15 نمبر کا، یہ 2 سوال ہیں، کوئی ایک حل کریں گے 15 نمبر کا۔ اسی طرح حصہ سوم متن قرآن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کی یہاں پہ آیت ہوگی، آیت مبارکہ ہوگی، اس کا ہم نے ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ اب دیکھیں وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا کرنا ہے۔ اب حصہ جو ہے سوم متن قرآن، اس میں سے دیکھیں سوال کے اندر انہوں نے 3 جز پوچھے ہوئے ہیں اور ہر جز کے انہوں نے نمبر کو بھی وضاحت کی ہوئی ہے، یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں آیت کریمہ کا ترجمہ کریں، ترجمے کے 8 نمبر ہیں۔ اس کے بعد خط کشیدہ کلمات کی لغوی وضاحت کریں، یعنی کہ لغت کے اعتبار سے یہ کون لفظ کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، یا لغوی طور پہ اس کی جو تحقیق کرنی ہے، یعنی کہ اس کی مکمل وضاحت کریں گے۔ اس کے نمبر الگ سے 5 نمبر اس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو تشریح کرنی ہے اس کے 12 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 8 اور 5 13 اور 12 25، ٹوٹل سوال کے 25 نمبر ہیں، اس کے جواب لکھیں گے تو 25 نمبر کا، اور بالکل بہت آسان ہے، اس میں نمبر لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں 25 نمبر کا یہ سوال، اس کے یعنی کہ ترجمہ، کلمات کی لغوی تحقیق، وضاحت اور تشریح، 25 نمبر کا ایک سوال ہے۔ 2 سوال ان میں سے کوئی ایک حل کر لیں، دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے سیم۔ حصہ 4 میں آ جاتے ہیں متن قرآن، اس میں بھی کیا ہے، اس حصہ کے اجزاء الف اور بے میں سے کوئی ایک مکمل حل کرنا ہے، یعنی کہ 2 ہیں، یہ بھی 25 نمبر کا ہے، ایک سوال ہے، دونوں میں سے ایک حل کرنا ہے، حصہ الف کر لیں یا بے کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی کیا ہے 25 نمبر کا ایک سوال ہے، یہ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی عربی کی یہاں پہ حدیث مبارکہ ہوگی، یا کچھ بھی عربی کے یہاں پہ ایک عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی، اور اس کا کیا ہے التفسیر المنیر کی ایک یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے، التفسیر جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس کی ایک عبارت ہے، یہ اس کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں اور تشریح، ترجمہ اور تشریح کرنا ہے، تو اس کا کیا ہے 25 نمبر ہے۔ یا اگر ہمیں سوال نمبر یہ الف نہیں آتا، سوال نمبر حصہ 4 سوال نمبر 8 کا حصہ الف ہمیں نہیں آتا، تو اس میں چوائس میں ہم بے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سوال نمبر اس میں جو حصہ بے ہے اس کے اب اس کے 2 جز بن گئے ہیں، 1 اور 2، دونوں موضوعات پر نوٹ لکھیں گے تو پھر ہمیں 25 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر ترجمہ اور تشریح دونوں کے 25 نمبر تھے، اسی طرح ان دونوں جزوں کو کریں گے، سوال نمبر 1 کو بھی کرنا ہے اور 2 کو بھی کرنا ہے، تو دونوں کے ملا کے 25 نمبر ہیں، تو ان دونوں کو حل کریں گے تب 25 نمبر ملیں گے۔ تو دیکھیں نمبروں کی مکمل تفصیل ہو گئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس نوٹ کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اب اگرچہ اس سوال نمبر جو پہلا حصہ معروضی حصہ ہے، اس کے بعد انہوں نے آخر میں کی ہے، لیکن اس کو حل آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پہلا نمبر پہ اس کو پہلے ہی حل کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید اگر آپ کو جو اچھا آتا ہے سوال، اس کو جس کو آپ کا جواب اچھا آتا ہے اس کو پہلے حل کریں، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا ہے آپ کو دوسرے نمبر پہ اچھا آتا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ کریں۔ جو آپ کو صحیح آتا ہے سوال، جو صحیح یعنی کہ آپ کو آتا ہے اس کو کوشش کریں پہلے نمبر پہ کریں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس ترتیب اپنے ایسی بنا لیں کہ آپ کا جو آخر ہو پیپر کا اس میں بھی آپ وہ سوال لکھیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا آتا ہو، یا نہ کچھ بالکل ہی جس میں آتا ہی نہ ہو، 2-3 لائنیں لکھی اور شیٹ خالی چھوڑ کے آگے، ایسے نہیں کرنا. تو باقی جو چیزیں ہیں میں نے مکمل طور پہ پیپر لکھنا کیسے ہے، ہیڈنگز کیسے دینی ہے، پیپر کی پریزنٹیشن کیسی ہوگی، وہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پیپر حل کریں اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.